ضمیر ہمیشہ سے آزاد فطرت لڑکی تھی۔ اس کا دل بچپن سے ہی پاکستان میں نہیں لگتا تھا۔ جب بھی گھر میں رشتوں کی بات ہوتی وہ ضد کر کے کہتی، امی میں پاکستان میں شادی نہیں کروں گی، مجھے باہر جانا ہے۔ امی کبھی مسکرا کر سمجھاتے، کبھی لڑ جھگڑ کر منع کرتی، مگر ضمیر اپنی ضد پر قائم تھی۔ گھر میں ہر طرف جھگڑے بڑھنے لگے۔ بھائی زاہد ویسے ہی سخت مزاج تھا، چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتا۔ کسی کے آنے جانے پر پابندی، گھر سے نکلنے پر پابندی۔ ضمیر کے لیے گھر بن چکا تھا۔ ایک دن وہ امی سے کہہ رہا تھا، بیٹیوں کے ہونے کا مطلب صرف ٹینشن ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ضمیر نے وہ الفاظ سنے تو اس کے دل میں چریا چل رہ گئی۔ اس کے اندر ایک فیصلہ مضبوط ہو گیا، میں اس گھٹن زدہ گھر میں کبھی نہیں رہوں گی۔ اس نے پڑھائی جاری رکھی، مگر بھائی کی پابندیاں بڑھتی گئی۔ وہ سہیلیوں سے مل نہیں سکتی تھی، کوئی دو لفظ کی ہنسی بھی بھائی کو کھلتی تھی۔ اس وقت ضمیر کی زندگی میں بس ایک امید تھی، باہر شادی، باہر کا ملک، باہر کی زندگی۔ آخر کار ضد کے ہاتھوں گھر ہار گیا۔ اقبال نامی شخص کا رشتہ آیا، سعودی عرب میں رہنے والا۔ گھر والوں نے بتایا، اقبال کا اپنا کاروبار ہے، اچھی آمدنی ہے، شریف آدمی ہے۔ ضمیر نے ایک پل کو بھی سوچا نہیں، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شادی سادگی سے ہو گئی، مگر رخصتی سے پہلے ہی زاہد کا رویہ بدلا ہوا اور سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ کہتا، میرے پاس نہ آنا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ ضمیر برداشت کر گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک ہی منزل تھی، سعودیہ۔ جیسے ہی وہ ہوائی جہاز سے اتری، دل میں عجیب سا جوش اور خوف ایک ساتھ امڈ آیا۔ اقبال اسے ایک پرانی سی ٹیکسی میں بٹھا کر ایک انتہائی معمولی عمارت کے سامنے لایا۔ کمرہ کھولا تو اندر نہ فرنیچر، نہ دو چار کھانے کی چیزیں، نہ کوئی اچھا بندوبست۔ ضمیر کا دل دھڑکنے لگا، اور پھر اقبال نے سچ بتایا، میرا کوئی بزنس نہیں، میں بس کرین چلاتا ہوں۔ تمہیں میرے گھر والوں نے جھوٹ بولا، میری عمر زیادہ تھی، کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اقبال دھیمے لہجے میں روتی ہوئی آواز میں اپنی پوری زندگی سناتا رہا کہ کیسے وہ بھائی بہنوں کی مدد کرتے خود بوڑھا ہو گیا اور شادی کا وقت نکل گیا۔ ضمیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دھوکہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر اقبال بھی اپنی جگہ ایک ملازم آدمی تھا، مگر وہ یہ سب سہ لیتی اگر اس کے آگے آنے والی آزمائش نہ ہوتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ضمیر خاموش، تنہا اور بند فلیٹ میں قید تھی۔ پھر ایک دن اقبال جلدی گھر آیا۔ شیخ سلیمان نے کہا ہے کہ تم اس کی بیوی کے پاس چند دن رہ لو، اس کی ڈیلیوری ہے۔ ضمیر مجبور تھی۔ وہ شیخ سلیمان کے گھر گئی اور پہلی ہی نظر میں اس گھر کی شان
دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سفید سنگ مرمر کا پورا محل، اونچی چھتیں، پھولوں کی مہک، فرش پر موٹے قالین، مگر شیخ سلیمان کی نظریں اس کی جلد کے اندر تک چھپ گئی رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا تو ضمیر خود کو چھوٹا، بے بس اور ننگا سا محسوس کرتی۔ اقبال اسے چھوڑ کر کام پر چلا گیا اور ضمیر پہلی بار دولت کے اس جنگل میں تنہا رہ گئی۔ دن گزرتا رہا، بیوی گھر نہیں تھی، گھر سونا تھا اور ضمیر کے دل میں عجیب سا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات ضمیر نیند سے جاگی، پورے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی، سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چھاپ تھی۔ جیسے وہ چہرہ واضح ہوا، ضمیر کے قدم لرزنے لگے۔ ہینا، وہی ہینا، چچا زاد بہن جو 10 برس پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ سب نے سمجھا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ گھر میں ماتم ہوا تھا، ظاہر مہینوں خاموش رہا تھا، اور آج وہ زندہ تھی، بالکل زندہ، مگر خوف میں بھیگی ہوئی۔ ہینا نے لپک کر ضمیر کو گلے لگا لیا، پھر ہنستی سے کہا، چپ رہو، کوئی دیکھ لے گا، ہم دونوں ختم ہو جائیں گے۔ دونوں کمرے میں دبے قدموں سے داخل ہوئے۔ ہینا نے دروازہ بند کیا کہ گھنٹی لگا دی اور پھر اس نے وہ کہانی سنائی جس نے ضمیر کی روح ہلا دی۔ پھر میں شیخ سلیمان کے ہاتھوں فروخت کی گئی تھی، میں بھاگ نہیں سکتی، یہاں سب کچھ قید ہے، میں زندہ ہوں مگر مر چکی ہوں۔ ضمیر کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ ضمیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً بھائی زاہد کو فون کیا۔ کئی کالوں کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ ضمیر چیخی آواز میں کہا، ہینا زندہ ہے، میں اسے لے کر نکل رہی ہوں۔ زاہد پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، میں آ رہا ہوں، بس تم بہادری کرو۔ ضمیر نے ہینا کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے گھر سے نکلنے لگی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن اس نے ڈر کے باوجود آگے قدم رکھا۔ اقبال نے بھی ایک حد تک مدد کی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پر ڈال رہا ہے۔ آخر کار ضمیر ہینا کو لے کر شہر سے باہر نکلی اور کئی مشکلات کے بعد وہ پاکستان پہنچی۔ کئی ایک سال بعد اقبال واپس پاکستان آیا۔ ضمیر نے اسے دیکھا تو دل بھر آیا۔ وہ آدمی جو خود دھوکے میں رہا، خود محرومیاں جھیلتا رہا، اسی نے ضمیر کو ہینا کی جان بچانے میں خاموشی سے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ضمیر نے اس دن سمجھا، قیمتی وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس دولت ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اقبال اب بھی کم بولتا ہے، مگر اس کی خاموشی میں سچائی ہے، اور ضمیر اس کی ہر بات احترام سے مانتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے وہی تھا جس نے 2 عورتوں کی زندگیوں کو جہنم سے نکالا تھا۔